آج کا لیکچر بیسیکلی کنسیپچل لیکچر ہے. یہ بک کے جو ٹاپکس ہے جو یہ میپ کر رہا ہے وہ سیکشن 1.0 سے لے کے 1.3 تک. 1.3 اس میں انکلوڈ نہیں ہے, یہ ایکچولی ایکسرسائز 1.1 سے پہلے کا جو ڈسکشن ہے وہ اس میں شامل ہے. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ریئل نمبرز کا ایکچولی ہم ایک دفعہ دوبارہ وزٹ کریں گے یہ کیا ہے. پھر ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو کہ بک سے نہیں تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ریڈیکل سائن کے اندر اگر کوئی بھی نیگیٹو نمبر آ جائے اس کا نیگیٹو اے ہم کہہ دیتے ہیں, اے کوئی بھی ریئل نمبر ہے تو مائنس اسکوائر روٹ کے اندر ہو تو ہمارے پاس اس کا کوئی بھی سولوشن نہیں بنتا, کیونکہ اسکوائر روٹ میں ہم ایکچولی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی نمبر کو اپنے آپ سے ملٹیپلائی کریں تو وہ ایز اے اسکوائر اپیئر ہو جاتا ہے, اور پھر ہم اسکوائر روٹ جو ہے وہ ایکچولی ان میں سے ایک نمبر ہم لے لیتے ہیں. فرض کریں جیسے یہ اسکوائر ہے تو یہ اسکوائر روٹ لیا ایکچولی کینسل ہو جائے گا, یا ہم ایز اے فیکٹر لکھ رہے ہوتے ہیں, ایک نمبر کو اسی سے ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اسکوائر کی فارم میں ہم لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے, اور پھر اس کا اسکوائر روٹ وہ نمبر خود ہوتا ہے. لیکن چونکہ مائنس جو ہے وہ اس کو کسی بھی نمبر سے ملٹیپلائی کریں گے, مطلب مائنس اے کو مائنس اے سے, تو یہ پازیٹیو نمبر کا اسکوائر ہم لے سکتے ہیں, نیگیٹو کا اسکوائر لیں گے تو وہ پازیٹیو آئے گا, تو اس کا کوئی سولوشن نہیں بنتا. تو یہ ہمارے لیے ایک اس کو ہم ایک نیا نمبر, اس کو ہم ایکسٹینشن کریں گے ایکچولی ریئل نمبرز کے ساتھ کمپلیکس نمبر کی, جو کہ ایکچولی امیجنری نمبر ہے یہ. تو یہ ریئل نمبر کی ایکسٹینشن ہے, اور پھر یہ ریئل اور یہ دونوں مل کے کمپلیکس بن جائیں گے. یہ ابھی ہم اس کو ہم دیکھتے ہیں, اسی کو ہم ڈسکس کریں گے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اپلیکیشن جو ہے وہ کمپلیکس نمبر کی اسپیشلی الیکٹریکل انجینئرنگ میں کیا ہے, بہت بریفلی دیکھیں گے. اور انڈکٹر کو ایز این ایگزامپل ہم لیں گے جو کہ آپ ایکچولی فزکس میں بھی پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے. پھر کمپلیکس نمبر کو ریپرزینٹ کیسے کیا جاتا ہے, اس کی نوٹیشن کیا ہے, اور پھر کچھ ریتھمیٹک ہم دیکھیں گے کہ کمپلیکس نمبرز کو ہم ایڈ کیسے کرتے ہیں, سبٹریکٹ کیسے کرتے ہیں, ملٹیپلائی کیسے کرتے ہیں, یا ڈویژن یہ کیسے ہوتی ہے, اور اسپیشلی اس کا کانجوگیٹ بھی جو ہے وہ بھی ہم اس میں دیکھیں گے. اگر آپ نمبرز کو دیکھیں تو جو بہت بیسک نمبرز ہیں ہمارے پاس وہ نیچرل نمبرز ہیں جو جن سے ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں کسی بھی چیز کی. تو اس میں وہ جو نیچرل نمبرز ہیں اس میں جو نمبرز آتے ہیں وہ 1 2 3 اینڈ سو. اس میں اگر ہم 0 بھی شامل کر لیں تو یہ جو ہے یہ ایک ہول نمبر بن جائے گا. نیچرل نمبر پلس ہول نمبر پلس 0 ول بیکم ہول نمبر. پھر اگر ہم اس میں نیگیٹو نمبرز بھی شامل کر دیں, فار ایگزامپل -3 -2 -1 0 اور پھر 1 2 3, تو یہ جو ہے وہ انٹیجرز بن جائیں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ نیچرل نمبر جو ہیں وہ دے آر ایکچولی انٹیجرز, یعنی پازیٹیو انٹیجرز ہیں وہ. 0 بھی ایک انٹیجر بھی ہے اور ہول نمبر بھی ہے. تو یوزلی جب ہم کسی بھی نمبر کو ڈسکس کر رہے تھے تو ہم اس کا جو سب سے چھوٹا کیٹیگری میں آ رہا تھا تو اس کو ہم اس میں لے کے آتے ہیں. لیکن نمبرز جو ہیں وہ ریشنل بھی ہو سکتے ہیں, جیسے کہ پی اوور کیو کی فارم میں, یا دو نمبرز کی ریشو کی فارم میں, تو یا فریکشن فارم میں. تو وہ فریکشن فارم جو ہے جب اس کو ہم ڈیسیمل میں کنورٹ کریں تو وہ اس کی جو فریکشن وہ جو ڈیسیمل پارٹ ہے وہ ریکرنگ یعنی ریپیٹ بار بار ریپیٹ ہو سکتا ہے, اور ٹرمینیٹ بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ کچھ نمبرز میں مطلب فرض کریں 0.25 ہے تو یہ ٹرمینیٹنگ ہے, لیکن اگر وہ 0.252525 ریپیٹ ہوتا رہے تو وہ ریکرنگ ہے, ایکچولی ریپیٹ ہو رہا ہے. جیسے کہ یہاں پہ میں نے مثال دی ہوئی ہے 1/4 ہے تو it's 0.25, it is terminating, so it's definitely ریشنل نمبر, کیونکہ 0.25 کو اگر آپ ڈیسیمل کو آپ ختم کریں تو نیچے 1 لکھیں گے اور آگے جتنے ڈیجٹس ہیں اتنے 0 آ جائیں گے. تو یہ 25 1s are 25 اور 25 4s are 100, تو یہ 1/4 جو ہے
یہ پی اور کیو کی فارم میں، اس لیے یہ ریشنل نمبر ہے. لیکن جیسے 3/7 ایکچولی ریشنل نمبر ہے، لیکن اگر 3/7 کو میں ڈیوائڈ کروں، 3/7، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4285714، اور پھر اسے 1 تک دیکھ لیں، 42857 اور 42857، یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ بھی ریشنل نمبر ہے، لیکن اس میں جو رزلٹ ہے وہ کہیں جا کے ختم نہیں ہو رہا. ہمیں یہ ڈویژن جو ہے یہ کنٹینیوسلی نمبر جنریٹ کر رہی ہے، اور ہمیں اس کو ہم کہیں گے کہ یہ نان ٹرمینیٹنگ، ایک تو ریکرنگ بھی ہے، مطلب ریپیٹ ہو رہا ہے جو اندر پارٹ ہے جو ابھی میں نے دکھایا آپ کو، اور اس میں وہ ٹرمینیٹ بھی نہیں ہو رہا، یعنی ختم بھی نہیں ہو رہا. اسی طریقے سے 2 اور 9 بھی ہے، اور سب سے جو سمپل ہے وہ جو آپ دیکھ سکیں گے وہ 1/3 ہے. سو 1/3، تو یہ 0.33، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 3 ہے، 3 از دا ریکرنگ پارٹ، 3 بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ ریشنل نمبر ہے. تو ریشنل نمبر بگر سیٹ ہے، یعنی نیچرل نمبر ریشنل نمبر بھی ہے، ہول نمبر بھی جو ہے وہ ریشنل نمبر ہے، انٹیجر بھی ریشنل نمبر ہے، اور بیچ میں جو ہے جو فریکشن پارٹ ہے وہ بھی ریشنل نمبر ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور سیٹ آف نمبرز ہیں جو کہ irrational number. They cannot be written as a fraction یا پیور کیو کی فارم میں آپ نہیں لکھ سکتے ادھر. جیسے کہ اگر آپ خود ایک نمبر لکھتے جائیں، فرض کریں 0.1 2 3 4 8 10 رینڈملی لکھتے جائیں تو وہ اگر ٹرمینیٹ نہ ہو رہا ہو تو ایکچولی وہ irrational نمبر ہے. ویسے جو ہے وہ پائی جو ہے، اگر آپ پائی فریکوینٹلی یوز ہوتا ہے سرکلز کے اندر، سیکٹر کے اندر، تو اگر پائی کو آپ دیکھیں تو پائی یہاں تک اگر یہ کیلکولیٹر شو کر رہا ہے اس لیے کہ اس کی میموری اتنی ہے، ورنہ اگر اس کو آگے خود اس کو بڑھاتے جائیں تو یہ irrational نمبر ہے. اس کے علاوہ جو irrational نمبرز ہیں وہ اسکوائر روٹ کے اندر اگر کوئی کمپلیٹ اسکوائر نہ بن رہا ہو، جیسے 9 ہے انڈر روٹ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈر روٹ کے اندر کوئی نمبر ہو تو وہ irrational نمبر ہوگا. فرض کریں انڈر روٹ 9 ہے تو انڈر روٹ 9 is actually 3 square which is actually equal to 3. تو اسکوائر روٹ کے اندر اگر کوئی ایسا نمبر ہے جو کہ کمپلیٹ اسکوائر نہیں ہے تو وہ ڈیفینیٹلی irrational نمبر ہوگا. جیسے 5 ہے، یہ ریپیٹ ہوتا جائے گا، یہ یہاں پہ ٹرمینیٹ نہیں ہو رہا، اٹس نان ٹرمینیٹنگ. اور اس کو چونکہ نان ٹرمینیٹنگ ہے تو اس لیے ہم اس کو فریکشن میں نہیں لکھ سکتے. ڈیسیمل اڑا کے آپ 1 لکھیں گے اور جتنے ڈیجٹس ہیں وہ اتنے زیروز لگائیں گے، لیکن چونکہ یہ ٹرمینیٹ نہیں ہو رہا، کنٹینیوسلی آگے جا رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو irrational نمبر کہیں گے. کوئی اور نمبر بھی دیکھ رہے تھے، جیسے فرض کریں 45 ہے، یہ کمپلیٹ اسکوائر نہیں ہے تو یہ بھی اسی طریقے سے ریپیٹ ہو رہا ہے، اور یہ 6 پوائنٹ سمتھنگ ہے. تو جن نمبرز کو ہم جیسے اسکوائر روٹ کے اندر جیسے 10 انڈر روٹ 5 ہے یا انڈر روٹ 100 ہے، 100 نہیں ہے بلکہ 100 چونکہ کمپلیٹ اسکوائر لکھ سکتے ہیں ہم، اس لیے وہ نہیں ہے. 101 کر لیں ہم، جیسے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں 101 اسکوائر، تو یہ جیسے یہ irrational نمبر ہے. اس کو میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں. جیسے فرض کریں اچھا اب ریشنل نمبر اور irrational نمبر مل کے یہ ان کو ہم کہتے ہیں ریئل نمبر. سو ریئل نمبرز آر دی کمبینیشن آف ریشنل نمبر اینڈ irrational نمبرز. تو کہاں پہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں؟ جیسے ہم
ریئل لائن ایکس ایکسس جو ہے وہ ایکچولی ریئل لائن ہے، اور اسی ایکس ایکسس کو میں 90 ڈگری روٹیٹ کر کے وائی ایکسس پہ بھی یہی لائن ڈرا کروں تو یہ کوآرڈینیٹ پلین بن جاتا ہے. اس میں ہم یہ فرض جیسے گریڈ نظر آ رہا ہے، کوئی میپ ہے، کوئی لوکیشن ہے، تو وہ ہم ایکس اور وائی سے ہم شو کر سکتے ہیں. لیکن اس کیس میں ایکس ایکسس بھی ریئل ہے، وائی ایکسس بھی ریئل ہے. تو کوئی بھی پوائنٹ ہم نے اگر لوکیٹ کرنا ہو تو ہم اس کو ایزیلی یہاں پہ شو کر سکتے ہیں. صرف جیسے میں یہ دیکھنا چاہوں کہ فرض کریں یہ پوائنٹ کہاں پہ ہے، تو ہم اس کو بآسانی یہاں پہ لوکیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایکس. اچھا، اس میں جو ریفرنس ہے کوآرڈینیٹ پلین میں وہ اوریجن ہے. سو اوریجن سے کتنا آپ ایک پرپینڈیکولر آپ یوزلی ڈرا کرتے ہیں نیچے کسی پوائنٹ کو لوکیٹ کرنا ہو، تو اس کے لیے جو سٹیپس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ ایک لائن ڈرا کریں اس پوائنٹ سے ایکس ایکسس کی طرف، ایک پرپینڈیکولر لائن ڈرا کریں گے آپ 90 ڈگری بنتا ہو ایکس ایکسس سے، اور اسی کو آپ یہاں سے ایک پرپینڈیکولر ڈرا کریں گے وائی ایکسس پہ. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈسٹینس ہے یہاں سے یہ والا ڈسٹینس سی اے از سیم ایز او بی. تو او بی جو ہے وہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ 5 یونٹس ہے. یونٹ سے مراد اس یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ میٹر ہے، سینٹی میٹر ہے، کلو میٹر ہے، تو اس لیے ہم ان جنرل اگر ہمیں یونٹس نہیں معلوم تو ہم صرف یونٹ بولیں گے. سو یہ 5 یونٹس ہے فرام دی اوریجن، اور یہ جو فاصلہ یہ کتنا ہے تو یہ ہم یہاں سے ریڈ کرتے ہیں 0 سے لے کے 5 یونٹس along دی وائی ایکسس. تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 5 یونٹس اوپر ہے. تو اوریجن سے سٹارٹ کریں 5 یونٹس رائٹ اینڈ 5 یونٹس اپ، اور آپ اس پوائنٹ تک پہنچ جائیں گے. تو اس کے جو ریپرزنٹیشن ہے وہ 5 ہے ایکچولی آرڈر پیئر کی فارم میں. اب اس میں جو فردر میں چیز آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر 0 شامل نہ کریں تو ہمارے پاس یہ نیچرل نمبر ہے 1 2 3 4 5، بیچ والے نمبرز بیچ میں شامل نہیں ہیں. ہول نمبر کی ہمیں ضرورت پڑی کیونکہ ہم اوریجن بھی ہمیں چاہیے، تو یہ ہول نمبر ہو گئی. اب نیگیٹو نمبرز انکلوڈ کر دیں تو یہ جو ہے انٹیجرز ہیں. اب انٹیجرز میں یہ ایکس ایکسس فی الحال انٹیجرز ہیں کیونکہ اس میں فریکشن پارٹ نہیں، یہ ہول ہے، یعنی اس میں اس میں جو فریکشن پارٹ ہے وہ 0 ہے. لیکن اگر میں اس کو زوم کروں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فریکشن پارٹ ہے. سو 0.5 از ایکچولی a rational number. It is 1 by 0.5 is 5 by 10 and this is actually equal to 1 by 2. So 1 اور 2 کے درمیان بھی ایک ریشنل نمبر ہے 1.5. اسی طریقے سے 4 اور 5 کے درمیان بھی. تو یعنی آپ اس نمبر میں 1 ایڈ کرتے تو آپ یہاں پہ آ جائیں گے، اسی میں 2 ایڈ کرتے تو آپ 2 اور 3 کے درمیان چلے جائیں گے، اسی میں آپ 3 ایڈ کریں تو 3 اور 4 کے درمیان آپ، یعنی آپ بے تحاشا ریشنل نمبرز ہیں. لیکن مزید ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. جیسے ابھی آپ دیکھیں تو 0.2 0.4 0.6 0.8 تو یہ بھی ریشنل نمبر ہے اور یہ ٹرمینیٹنگ ہے. انہی میں اگر آپ 1 ایڈ کر دیں تو یہ 1.2 1 اور 2 کے درمیان آپ چلے جائیں گے، اور اسی میں 2 ایڈ کر دیں تو پھر آپ 2 اور 3 کے درمیان چلے جائیں گے. سو اب یہاں پہ دیکھیں کہ 0 اور 1 کے درمیان اب یہ 1 by 10 2 by 10 3 by 10 4 by 10 5 by 10 6 7 by 10 8 by 10 یہ تو یہ 0.9. سو یہ ڈیسیمل ریپرزنٹیشن ہے فریکشنز کی. تو یہ جو ہے یہ ریشنل نمبرز. تو جتنا زیادہ ہم زوم ان کرتے جائیں گے تو یہ 5 by 100 اور مزید کریں گے تو 0.02 is 2 by 100. تو 0 اور 1 کے درمیان انفیکٹ بے تحاشا جو ہے وہ ایک انفائنائٹ ریشنل نمبرز ہیں. اسی طریقے سے انفائنائٹ ارریشنل نمبرز بھی ہوں گے، اور انہی میں اسی ریشنل نمبرز میں اگر آپ 1 ایڈ کر دیں ان تمام میں 0 سے 1 کے درمیان میں تو وہ آپ 1 اور 2 کے درمیان چلے جائیں گے، اور اسی میں اگر آپ 2 ایڈ کر دیں تو پھر آپ 2 اور 3 کے درمیان چلے جائیں گے، اور اسی طریقے سے آپ آگے آپ کہیں پہ بھی کوئی پوائنٹ لوکیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا، یہ ریئل نمبرز ہو گئے.
سو ریئل نمبر جو ہیں وہ یہ سارے اس میں جیسے فرض کریں یہاں پہ اگر میں کہوں کہ 1 جو ہے وہ ریئل نمبر ہے اور نیچرل نمبر ہے، تو نیچرل نمبر بھی ہے اور ایکچولی ریئل نمبر بھی ہے. فرض کریں میں کہتا ہوں -1 ہے، تو -1 ایکچولی انٹیجر بھی ہے اور ایکچولی ریئل بھی ہے. تو ریئل جو ہے وہ ایک بڑا سیٹ ہے اور یہ ریشنل نمبر اس کا سب سیٹ ہے، اور اس کے ریشنل نمبر کے سب سیٹس آگے انٹیجرس ہیں اور یا انٹیجر کا فردر سب سیٹ ہول ہے وغیرہ وغیرہ. تو ریشنل اور irrational نمبر جو ہیں وہ دے آر ایکچولی ان دونوں کا کمبینیشن جو ہے وہ یعنی یہ دونوں ملا کے ریئل نمبرز بناتے ہیں. اب لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس ریڈیکل سائن کے اندر جو ہے وہ اگر نیگیٹو سائن آ جائے تو وہ ایک وہ انڈیفائنڈ ہے اس کی آؤٹ پٹ، یا وہ اس کو ہم کیلکولیٹر بھی ایون معلوم نہیں کر سکتا اگر وہ ریئل نمبر اگر کیلکولیٹ کر رہا ہے. تو وہ کہاں پہ یہ سینیریو آ سکتا ہے؟ اگر فرض کریں x² + a = 0 ایک ایکویشن ہے اور اس کو ہم سالو کر رہے ہیں تو ہم لکھیں گے x² = -a. تو یہاں پہ اسکوائر ہے اور یہاں پہ بھی اگر ہم معلوم کرنا چاہیں گے مائنس ہے کس چیز کا اسکوائر ہے، تو وہ اسکوائر جو ہے وہ 2 چیزوں کا ہوگا، پلس مائنس اور -a². تو اس کا اسکوائر لینے تو آپ کو -a ایکچولی ملے گا. تو اب دونوں سائڈ کا اسکوائر روٹ لینے تو x = ±√a. تو x = ±√a جو ہے یہ ایکچولی اس کا سولوشن ریئل سولوشن نہیں ہے، سوری -a اس کے اندر مائنس سائن ہے، -√√ کے اندر مائنس سائن -a ہے. تو اب ہم ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ x = ±√-a. تو a مطلب اس a میں آپ 1 ڈال سکتے ہیں، 2 3 یہ نیچرل نمبرز ڈالے ہوئے، اسی میں آپ ہول نمبر ڈال سکتے ہیں، 0 بھی ڈال سکتے ہیں، اسی میں آپ انٹیجر نمبر بھی ہو سکتا ہے a کوئی، تو مائنس بھی وہ ایکچولی اس کا سولوشن ایکچولی پازیٹیو نمبر ہوگا، ریئل سولوشن آئے گا. اور اس میں ہم a کی ویلیو میں ایکچولی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تمام ریئل نمبرز یہاں پہ a کی جگہ انسرٹ کر سکتے ہیں. تو کیا ہوگا نتیجتاً ہمارے پاس جو سولوشن آئے گا -1 مائنس یعنی انڈر روٹ کے اندر -1 -2 -3 -4 -5 اس طرح -6 یہ آتا جائے گا. اب اس کو انہوں نے یہ کیا ہے کہ مائنس انڈر روٹ کے اندر -1 کو ایک سبسٹیچیوٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ آئیوٹا کے یا آئی کے برابر ہے. یہ ایک امیجنری نمبر ہے، اس کو چونکہ اس کے ساتھ اب کچھ کیا نہیں جا سکتا تو اس کو ایز اے کانسٹنٹ ایک جو ہے اس کے ساتھ ریپرزینٹ کر دیا گیا ہے. کیونکہ اس کو لکھنا جو ہے وہ اتنا اچھا نظر نہیں آتا، تو اس کو بجائے اس کے کہ √-1 لکھنے کے اس کو ایز آئیوٹا ریپرزینٹ کر دیا گیا. اب جہاں پہ آپ کو -1 نظر آئے گا انڈر روٹ کے اندر، تو وہ آپ اس کو آئیوٹا کی فارم میں لکھ سکتے ہیں. جیسے -2 ہے تو -2 جو ہے انڈر روٹ کے اندر it is equal to -1 into 2. اور آپ اس کے اندر اسکوائر روٹ کے اندر جو ہے اس کو آپ سیپریٹ کر سکتے ہیں، -1 انڈر روٹ لکھ سکتے ہیں. تو اب یہ انڈر روٹ کے اندر -1 جو ہے دیٹ از آئیوٹا، سو دس از √2 آئیوٹا. یوزلی نمبر ہم پہلے لکھتے ہیں، آئیوٹا بعد میں لکھتے ہیں. سو √2 is an irrational number. تو اور یہ √2 is actually 1 point something، اور یہ 1 اور 2 کے درمیان ایک نمبر ہے. لیکن چونکہ ہم نے یہ سپوز کر لیا اس میں کمپلیکس نمبر، یہ امیجنری نمبرز ہیں ایکچولی، تو ہم نے کیا کیا اس میں کہ وائی ایکسس میں
اب وہی تمام نمبرز میں جو ایکس ایکسس میں ریئل نمبرز ہیں، جیسے یہ شو کیا ہوئے 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے and so on، اور اسی طریقے سے یہ -1 ہے، یہ -2 ہے، یہ -3 ہے، اور یہ اوریجن ہے 0۔ اسی طریقے سے یہاں پہ √-1 لکھنے کے بجائے ہم نے لکھ دیا آئیوٹا، اور چونکہ یہ 0 اور 1 کے درمیان ہوگا تو obviously 1/8 آئیوٹا، 1/6 آئیوٹا، انفینٹ نمبرز بیچ میں آ سکتے ہیں۔ تو آپ کوئی بھی ریئل نمبر اے کے اندر ڈال کے آپ اس کو 0 اور 1 کے درمیان دکھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ریئل نمبر جب 1 اور 2 کے درمیان ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ دکھا سکتے ہیں۔ پر اینی ہاؤ سمپلسٹی کے لیے ہم نے یہاں پہ 2 آئیوٹا، 3 آئیوٹا، اور اسی طریقے سے نیچے سے آ جائیں تو -آئیوٹا، -2 آئیوٹا اینڈ سو آن -3 آئیوٹا۔ تو یہ آگے ایرو کا مطلب ہے کہ آگے چلتے جائیں، آپ جتنا آپ کو چاہیے آپ اتنا ریپرزینٹ کریں۔ تو یہ جو ہے دس از نون ایز اے کمپلیکس پلین۔ تو یہ کمپلیکس پلین ہے جس کو گاؤس نے آرگن ڈائیگرام کے نام سے فیمس کیا ہے۔ تو یہ ایکچولی دس از نون ایز اے کمپلیکس پلین۔ اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ ایکس ایکسس ریئل ہے، وائی ایکسس جو ہے وہ امیجنری ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس کا استعمال کیا ہے، یا یہ کہاں پہ ہمیں کام آ سکتا ہے۔